بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہمت کرو چینل کی ولاگ 11 نمبر کا پارٹ 2 ہماری مسجد میں ختم قرآن کی تقریب کے ساتھ یہ دوسرا پارٹ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مولانا امجد خان صاحب آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ برائے مہربانی بیان پورا سنیے گا اور انشاءاللہ اس میں آپ کی بڑی رہنمائی ہوگی، تو بہت اچھا بیان ہے، پورا سنیے گا اور ساتھ ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت مولانا امجد خان صاحب کا بیان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمت کرو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو آل نوٹیفیکیشن کر دیں۔ جزاک اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المحتمل۔ میں سے عرض کروں گا کہ تمام حضرات انتہائی ادب کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھیں۔ انتہائی محترم جناب یونس صاحب، میرے بہت محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس برکت میں جو سوابے میں حاضر رفیع الدین صاحب نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اسی مناسبت سے یہ مجلس سجائی گئی۔ مجھ سے قبل ہمارے محترم حضرت صاحبزادہ گرامی قدر بہت علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ مجھے حکم کیا گیا کہ میں بھی آج کے پروگرام میں حاضر ہوں۔ وعدہ کر لیا تھا ایک جگہ بیان کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ ماشاءاللہ کام کراتے نہیں، تقریباً اب آخری اشرے کی ہر رات میں مختلف مقامات پر قرآن مجید کی تکمیل کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ میں حافظ صاحب سنانے پر اور آپ حضرات کو سننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، تفصیلات میں جائے گئے، ابتدا میں 2 حدیثیں سنا کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حافظ صاحب قرآن مجید مکمل کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتہ اتر کر حافظ صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا، فرشتہ آواز دیتا ہے کہ حافظ صاحب آج مانگو تو اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پیشانی پر بوسہ، حافظ صاحب پھر حکم، اب مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں عطا کرے۔ دوسری روایت آتی ہے اس موقع پر
اللہ کے فرشتوں کی معصوم فرشتوں کی جماعت زمین پر اترتی ہے جن کی تعداد 60,000 ہوتی ہے. قرآن مجید مکمل ہونے پر جب لوگ دعا کرتے ہیں یہ 60,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. حافظ صاحب، سامع صاحب، سماعت کرنے والے لوگ، دیکھیں قرآن کی صداقت کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ آج مساجد ناکافی ہو گئے. میرے نوجوان بیٹھے ہوئے، داؤد صاحب کے احباب دوست بیٹھے ہوئے، حافظ صاحب کے برادران بیٹھے ہوئے، خاندان بیٹھا ہوا، اسٹاف کے لوگ بیٹھے ہوئے. مجھے خوشی ہے کہ آج اس جگہ پر اللہ کے قرآن کی تقریر ہوئی ہے. اس کا سارا ثواب ہمارے بخاری صاحب کو جا رہا ہے. ہمارا جو بندہ جس جگہ پہ نیکی کا آغاز کرتا ہے، نوجوانوں کے بچوں سے چھوڑیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شاید میرا گلا بھی پوری طرح ساتھ نہیں دے گا، لیکن بہرحال مولانا نے ماحول ایک بنایا ہوا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس سے فائدہ اٹھاؤں. جس جگہ پر جس مقصد کے لیے وہ جگہ بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد بنائی ہمیں جب تک سجدے ہوتے رہیں گے بنانے والے کو ثواب ملتا ہے. خدا نہ خاصہ کسی نے اگر ایسا اڈا بنایا جہاں پہ گناہ، جیسے مثال سینما بنا دیا، تھیٹر بنا دیا، تو وہاں نیکی تو نہیں ہوگی، تو وہاں گناہ ہوں گے. جتنے وہاں گناہ ہوتے رہیں گے اس کا آغاز کرنے والے کو برابر گناہ ملتے رہیں گے، اور نیکی کرنے والا جتنے عرصے تک نیکی ہوتی رہے گی، جتنے سجدے ہوتے رہیں گے، جتنی تلاوت ہوتی رہے گی، بنانے والے کو برابر ثواب ملتا ہے. اس کی فرمایا کہ ایک دوسرے کو نیکی کا کہتے رہا کرو. نماز نہیں پڑھتا آپ کا دوست، تو آپ دوست کو دعوت دیجیے، بھائی میرے ساتھ چلو نماز پڑھیں. اب جب دوست کو دعوت دی، میں کچھ نام امدن لوں گا. داؤد صاحب نے دعوت دی، ارسلان صاحب نے دعوت دی، چلو بھائی نماز کے لیے. جب آپ کے کہنے پر وہ دوست نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اسے تو نماز کا ثواب ملے گا، لانے والے کو برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور اللہ پہ اتنا مہربان نیکی کے لیے آگے بڑھے. فرشتہ اس رمضان کے مہینے میں آواز لگاتا ہے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکی کر، گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اس مہینے میں تو میری رحمت تجھے تلاش کر رہی ہے، اب بھی گناہ سے باز نہیں آتا. اس لیے دوستوں اپنے دوستوں میں نیکی کا پیغام دیتے رہا کر، حکمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ دوست کھانا کھانے لگے، آپ وہاں بھی اگر ایسی بات چھیڑیں گے تو شریعت اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کھانا کھا لیں، آپ کی دعوت پہ آئے، فائل پیزا پہ پہنچے، اب آپ ان سے کہ بھائی یہ کھانا تو میں نے کھلا دیا. اب میں آپ کو عید کی بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھائی ایک تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب سجدے میں نصیب ہوتا ہے. جب بندہ دھیان سے اللہ اکبر کہہ کے زمین پر اپنی پیشانی لگاتا ہے تو ہمیں یوں سمجھو کہ اللہ کے 2 قدموں کے درمیان سے لگا رہا. رکھتی بات ہے، میرے نبی ہم سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے آخری نبی. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے راہ اللہ کے آخری نبی. سب کہہ دیجیے
اللہ کے آخری رسول ہیں. اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اونچی آواز. نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا ہے اسے آمنہ کے لال پر مکمل کر دیا گیا. ہر نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا. ہر نبی کے سر نبوت کا تاج رکھا گیا. اور آمنہ کے لال کی باری آئی تو آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا گیا. حیرت کر دیا کوئی نبی نہیں ہے. اور ہمارا ایمان ہے اگر آپ کے پاس نبوت ہوتی تو سب سے پہلے نبی صدیق کے اکبر بنتے رضی اللہ تعالیٰ. اونچی آواز. صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کسی ولی کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ. اور کسی پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام کہیں گے. اور جب میرے آقا کا نام آئے گا تو صرف علیہ السلام ہی نہیں کہیں گے علیہ السلام والسلام ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجیے. کہ آپ نے بظاہر ضرور ایک مرتبہ پڑھا لیکن آپ کے دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ نوٹ کیا کر رہا ہے. اس میں ایک مرتبہ نہیں رب کہتا ہے کہ اس نے 70 مرتبہ ضرور پڑھا. کیونکہ رمضان شریف میں نیکیاں بڑھا دی گئی. فرض فرض پر ہم تمہیں 70 فرضوں کا ثواب دیں. نفل پر فرضوں کا ثواب دیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک مرتبہ ہے نوٹ کیا ہو رہا ہے 70 مرتبہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس ذکر کا عادی بنائے. ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مصلی پر بیٹھے. ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ مصلی پر ہو. ذکر کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد میں ہو. سنیے کہ میرے اوپر ارے ذکر کچھ یہاں پر بھی ہے. اگر دکان میں بیٹھا ہے, دفتر میں بیٹھا ہے, کام پہ موجود ہے, سکوٹی میں کھڑا ہے, تو یہاں بھی اللہ کا ذکر کرتا جا. اللہ تجھے برابر ثواب دینے چلے. ذکر نہ چھوڑیے. اسی لیے علماء نے بات لکھا گئی. تفصیل نہیں جاننا چاہتا ہوں. ہمیں دیکھیے اللہ کریم کی طرف سے جب میرے ہم سب کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بار بار درود پڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سب درود پڑھنے والے بن جائیں. لیکن ایک بات کو یاد رکھیے, کوئی بھی عبادت دکھانے کے لیے نہیں کرے. ہم عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اب اس سے بات اور ذہن آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. تسبیح ہاتھ میں پکڑے, اس لیے نہ پکڑے کہ لوگ دیکھ کر کے تسبیح پڑھ رہا ہے. تسبیح اس لیے پکڑے کہ میرا اللہ مجھ سے اس کے ذریعے ذکر کروا دے گا. ویسے میں بھول جاتا ہوں, یاد نہیں رہتا. دنیا میں اتنا کھو چکا ہوں, دنیا کے دھندوں میں اتنا مصروف ہو چکا ہوں. بڑی معذرت سے جملہ کہنے لگا ہوں. راستے میں لنک روڈ سے ایک نمازی تاجر گزر کر آئے اور کہے آؤ بھائی آپ ہی نماز پڑھنے کے لیے جائیں. تو جواب جو ملتا ہے وہ آپ ہی چاہتے ہیں اور میں اس پر چاہتا ہوں. دو جواب ہوتے. آپ چلیے میں بعد میں پہنچ رہا ہوں. دوسرا جواب ہوتا ہے بس مصروف ہوں, تھوڑی دیر بعد پڑھنا. یاد رکھیے اگر وقت پر نماز نکل گئی تو یہ نماز ہاتھ سے نکل ہی جائے.
ابھی پڑھتا ہوں، ٹھہر کے پڑھتا ہوں، شیطان کہتا ہے اس کو اور تھپکی دے، اور آرام سے پڑھ، سکون کے ساتھ پڑھنا۔ نہیں بھائی، اس لیے اللہ نے مساجد میں تمہارے لیے لاؤڈ اسپیکر لگوا دیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اے تاجر، آجا نواز کی طرف، آجا کامیابی کی طرف۔ تو نے دولت ہی کو کامیابی سمجھا ہے، ہم نے کامیابی، فلاح، کامیابی، کامرانی سجدوں میں رکھی اور 5 وقت کی نماز رکھی۔ میرے نبی جب سفر معراج پر تشریف لے گئے، ہر پیغمبر کا اللہ نے معراج عطا فرمائی، لیکن ہر پیغمبر کی معراج زمین پر، اور ہمارے نبی کی باری آئی تو معراج آسمانوں سے بھی اوپر۔ اور سبحان اللہ، ذکر کا عادی بنا دیں آپ نے انشاءاللہ۔ آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے میرے اور آپ کے نبی کی سفر معراج کی باری آئی۔ کسی بزرگ نے پیارا جملہ نکلا حضرت آمنہ کی گود میں جب آپ تشریف لائے تو حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج اگر میرے بیٹے کا باپ زندہ ہوتا جو پیدائشی یتیم بن کر آئے، ارے یتیم ہی نہیں دورے یتیم بن کر آئے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں۔ دادا جان آئے، آ کر پوتے کو اٹھایا، پوتا کی شان سے لیتے ہوئے تھے ماں کی گود میں، بچہ پیدا ہو گندگی سے بھرا ہوا، آمنہ کے لال آئے پاک صاف ہو کر تشریف لا گئے۔ بچہ پیدا ہو تو ساتھ میں بھی خطرے ہوتے، اور اللہ کے محبوب آئے، خطروں کی ضرورت نہیں، خطرے پہلے سے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ابھی میرے پیٹ میں تھے تو میرے پسینے سے خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ حضرت خواجہ دادا جان کہنے لگے بیٹا تو بیوہ ہو گئی، بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، پھر جن دنوں میں تم ہو وضع حمل کا وقت قریب ہے، اس میں خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ تو آپ کی والدہ نے جواب میں کہا ابا جان آج تک خوشبو نہیں لگائی، مجھے لگتا ہے جو میرے پیٹ میں ہے اس کی خوشبو بہہ رہی ہے۔ خوشبو آمنہ کے نام کی ہے، جناب محمد رسول اللہ۔ حضرت آمنہ رو رہے، ایک باپ زندہ ہوگا، دادا جان آئے تو آنسو روکے بھی نہیں رہے، اور دروازے پر آج کون باہر کھڑے، دروازے پر ملائکہ کے سردار کھڑے، جبرائیل امین کھڑے، حضرت میکائیل کھڑے، حضرت اسرافیل کھڑے، حضرت اسرائیل کھڑے، سب کو رب نے بھیجا جاؤ میرا محبوب دنیا میں آیا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ میں نے کیسا حسین شاہکار بنایا۔ جو میرے لفظ کی سمجھ آئی ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ روک والے لوگ بیٹھے، کیسا حسین شاہکار بنایا ہے۔ جاؤ سب آئے، مکہ کے یہودی آئے، عیسائی آئے، مشرک آئے، کافر آئے، دادا جان اندر پہنچے، پوتے کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، اپنے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا۔ رب نے بھی کہا ہوگا دادا تو آپ ہیں، ذرا پوتے سے نپٹ جائیے، ہم آپ کو بھی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ سارے خاندان کو ملنا ہے تو پوتے کی وجہ سے ہی تو ملنا ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمیں بھی آج جو کچھ مل رہا ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں مل رہا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں مجھے روٹی کا نوالا، مجھے پانی کا گھونٹ بھی ملتا ہے، اس سے بڑھ کے کہتا ہوں میرے اگر سانس کی تان چل رہی ہے، سانس اندر باہر آ رہا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ بھی آمنہ کے لال کے صدقے میں آ رہا ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب ان کی وجہ سے سب کچھ مل رہا ہے تو پھر ہمیں اس نبی کی سنتوں کو تو زندہ کرنا چاہیے. کیا کہہ رہا ہر ورڈ پر وہ تو اتنا امت سے پیار کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے کہ جب محشر کے میدان میں ساری امتیں کہیں گی آج کس کے پاس جائیں، آواز آئے گی پیغمبروں کے پاس جاؤ. حضرت آدم سے شروع ہو کر عیسیٰ روح اللہ تک پہنچے گے. آپ چلیے حساب کتاب شروع کروا دیجیے. حضرت آدم جواب دیں گے نفسی نفسی، آج میں نہیں جا سکتا ہوں، رب کا چاہو جلال عروج پر پہنچا ہوا ہے. آج عدالت لگ رہی ہے. کیسی عدالت؟ جس میں آج رب خود قاضی و قضاء بن کر آ رہے. عدالت میں جج بیٹھے، وکیل آئے ملزم کی طرف سے اور دوسری طرف سے دلائل دے، جج اس کی بنیاد پر فیصلے کرے. آج وہ عدالت میں رب بیٹھنے لگا ہے جس کو سب چیزوں کا پہلے سے علم ہے. اسے کسی وکیل کی ضرورت نہیں. اس لیے فرمایا ہم زبانیں بند کر دیں گے، سیکھے رکھ دیں گے. دنیا میں تم بولتے تھے، ہم سنتے تھے، اب تم خاموش ہو جاؤ، تمہاری زبان نہیں بولے گی. آج میں خدا تمہارے ہاتھوں کی انگلیوں کو دھلوانا چاہتا ہوں، تمہارے پاؤں کی انگلیاں بولنا شروع کر دو. سب چیزیں بولے. یہ ہاتھ کہے گا، توجہ رکھیے، میں معاشرے کی عکاسی بھی کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ کہے گا اس ہاتھ سے میں نے رشوت کما لیا. انگلی کے کوڑے بولے، تعجب نہ کرنا، یہ زبان بھی تو بوجھ کا لوکھڑا ہے. اس کو بھی طرح بلوا رہا ہے کہ نہیں بلوا رہا ہے؟ تو اللہ اس کو بلوانا چاہے تو تعجب کریں گے ہم نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وہ ساری قدرت کا مالک ہے. بولو بھائی، ساری قدرت کو کمالی بیوی چھت والا ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ دل کر کے ہی ہے، دل سے کہیے، تھوڑا سا زور لگا دے. اللہ خوش ہو رہے، اللہ خوش ہو رہے، وہ ہمیں توفیق دے رہے. اس کی توفیق سے تمہاری زبان پہ جملے آ رہے. نوجوانوں آپ کو حوصلہ بڑھانے کے لیے حضرت والد جماعت کے جملے دہرانا چاہتا ہوں. اور فرمایا کرتے تھے جب تیری زبان پر ایک بار اللہ آ جائے، تیری زبان پر سبحان اللہ ایک بار آ جائے، ایک بار کے بعد دوسری بار آ جائے، تو پہلے یقین کرنا اس نے پہلی بار والا قبول کیا ہے تو دوسرے کی توفیق عطا کرنا. کتنا پیارا چلنا ہے. اسی سے جوڑ لگاؤ. اگر فجر کی نماز پڑھ لی اور زور کی نماز میں آگے یا زور کی نماز پڑھ لی، بعد جماعت نماز کا ثواب زیادہ رشتے آمین کہتے. لیکن ایک مجبوری اگر ہو گئی، سفر پہ تھے، لیٹ ہو گئے، شریعت کہتی وقت سے نماز ادا کر لی، اللہ عزت دینے والے، بے آرام تھے، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، لیکن وقت پر پہنچ گئے، ثواب مل جائے. لیکن عمل تک نماز بعد جماعت نہیں چھوڑی. فرماتے تھے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کی نماز میں آگے تو یقین کر لو اللہ نے فجر کی نماز قبول کروا دی. اس نے ظہر کی نماز کی توفیق عطا فرما دی. اور جو لگا دوں اگر روزہ پیدا رکھ لیا، دوسرے روزے کی توفیق مل گئی تو پھر یقین کر لیجیے اس نے پہلا روزہ قبول کروا دیا. ہمارے تو روزے نہیں ہیں جو اللہ چاہے. روزہ آنکھ کا چاہیے، روزہ زبان کا چاہیے، روزہ کام کا چاہیے. رمضان جا رہا ہے، اس نے رب کو رپورٹ پیش کر رہی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا، ایمان والوں نے کیا کیا تھا. میں بڑی معذرت سے کہنے لگا، ہم پوچھتے رہتے، سوال کرتے رہتے دوستوں سے. میں نے داؤد صاحب سے پوچھ رہا تھا کتنے فیصد لوگوں نے روزہ رکھا. آپ ہی چاہتے اب ہم سوسائٹی میں چلے جائیے، وہاں تو رمضان آتا ہی نہیں، شریعام آئس کریم کھائی جا رہی ہے. زمین ملامت ضرور کرتا، لیکن جس کا زمین مردہ ہو چکے اس کو 50 آواز بھی دے دیجیے، وہ زندہ نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا زمین زندہ رکھا ہوا ہے.
یہ روزے ہم نے نہیں رکھے، یہ روزے اس نے رکھا ہو۔ آخری دنوں میں تھوڑا سا چھٹکا زیادہ لگ رہا ہے، گرمی ہے، تپش ہے، پیاس ہے۔ ارے پیاس لگے تو روزے کا مزہ آتا ہے نا، کیا کہنا کہہ رہا شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، میرے نبی کے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حسن حسین کے ابا، سبحان اللہ، جس کو نبی نے فرمایا لوگوں دیکھو کہ پروردگار نے مجھے کیسے کیسے حسین رشتے عطا فرمائے۔ ایک رشتے پر نظر ڈالو تو تمہیں علی نظر آئے گا، دوسرا رشتہ دیکھو گے تو تمہیں عثمان غنی نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، عثمان غنی کی باری آئی، ذی نورین بن گئے، ایک کے بعد دوسری بیٹی، دو نور والے۔ اور ادھر حضرت علی کو نبی نے اپنی خاص چہیتی بیٹی عطا فرمائی، جن کے بارے میں آتا ہے جو باقی تھی تو آقا ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا، پریشانی چونتے، خوشخبری سنائی، ہمیں دیکھا تو جب میں خوشخبری سناؤں میرے اللہ نے بتایا ہے جنت میں جتنی عورتیں جائیں، اب ان عورتوں میں نبیوں کی مائیں بھی تو شامل ہے نا، کوئی عورت نبیوں نہیں بن سکی۔ کسی نے پوچھا تھا کسی پاک باز عورت سے کہ عورتوں میں نبی کوئی نہیں بنی، اس عورت نے بھی کمال کا جواب دیا، اس نے کہا نبیاں تو نہیں بنی، نبیوں کو جنم آج ہی دیا۔ نبیاں نہیں بن سکتے، ابراہیم کی بھی تو ماں ہے، موسیٰ کلیم کی تو بھی ماں ہے، عیسیٰ روح اللہ کی بھی تو ماں ہے، ارے سارے نبیوں کے امام کی بھی تو ماں ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ایک طرف دیکھتے ہیں دو بیٹیاں، دوسری طرف ایک بیٹی، داماد چنے۔ پوچھا گیا تھا آقا سے یہ آپ نے رشتے اپنے بیٹیوں کے خود کیے؟ تو جواب میں نے کوئی رشتہ اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے لیے ازواج بھی رب نے چنی، میری بیٹیوں کے لیے شوہر بھی رب نے چنے۔ ایمان مضبوط کی، میں نے کوئی رشتہ نہیں کیا۔ ارے میں کیسے رشتہ کر سکتا تھا، میرا تو باپ بھی نہیں تھا، میری ماں نہیں، میرا چچا کوئی نہیں، میرا تایا کوئی نہیں، میرے سارے رشتے ختم، محبت کرنے والا دادا بھی دنیا سے چلا گیا۔ رب نے سورۃ پر قرآن اتار کے کہا، آپ نے سنا حافظ صاحب سے، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کے لیے جب وقت آئے گا پیغمبر کسی ماں کی ضرورت نہیں، ماں ایسا اچھا رشتہ تلاش نہیں کر سکتی جیسا رشتہ ہم تلاش کر سکتا ہے۔ ہم آپ کے لیے رشتے بولے، ہم دینے بھی آئیں گے تو آپ کے گھر میں خدیجہ بھیج دیں گے، ہم دینے بھی آئیں گے حضرت حفصہ بھیج دیں گے، ام حبیبہ بھیج دیں گے، ہم ایسی پاک باز عورت بھیجیں گے عائشہ صدیقہ جیسی عورت آپ کی بیوی بنا دے گے، ہم چنے۔ سوال ہوا تھا جب الزام لگا تھا تو جواب میں کہا گیا تھا آقا کوئی رشتہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، فرمایا میرے سارے رشتے میرے اللہ نے کروائے۔ حضرت عمر رسول کے فرمان تھا اللہ پاک پیغمبر کے لیے ناپاک عورت کبھی بھی گھر میں نہیں آ سکتا ہے، اتنی پاک پیغمبر جن کا بستر پاک، جن کا وجود پاک، ارے میرا عقیدہ تو ہے جن کی جوتی کے ساتھ مکہ مدینہ کی خاک لگ گئی، خدا کی قسم وہ مٹی بھی پاک، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں رشتہ کوئی اپنی مرضی سے حضرات محترم، بات بہت آگے بڑھ گئی، زمین کی بات آسمان پہ پہنچ گئی۔ آئیے میں اسی آسمان کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے رکھ رہا ہوں، تھکے ہوئے گلے کے ساتھ رکھ رہا ہوں، تھکے ہوئے وجود کے ساتھ رکھ رہا ہوں، معاذ اللہ کے فضل سے رکھ رہا ہوں۔ آپ ہی سننے کے لیے بھی آئے، آپ کو بھی رب نے بھیجا ہے، وہی رب مجھے بھی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو
آخری سانس تک اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. پیاس لگے گی، مزہ ہی اسی روزے کا آئے گا جس میں پیاس لگے. شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اونچی آواز سے کہے ہم سب کے ماننے والے ہمارا عقیدہ ہے. 4 جملے سناؤں گا، پھر بات کو تتمہ کی طرف لے جاؤں گا. فرماتے ہیں مجھے مزہ ہی شیر خدا کہتے. علی کے ماننے والوں غور سے سنو، ہم اللہ کے فضل سے سب کے ماننے والے ہیں. اسی آواز سے ہم 1.25 لاکھ صحابہ کے ماننے والے ہیں. ہم اہل بیت کے ایک ایک فرد کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے نبی کے سارے شاگرد جنتی ہیں، اہل بیت کا ایک ایک فرد بھی جنتی ہے. انشاءاللہ کل ہم ان سب کو نبی کے ساتھ جنت میں دیتے ہیں انشاءاللہ. نبی نے فرمایا تھا نا کہ اللہ ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائیں گے. روزے دار آئے گا، لنک روڈ والا، مارکیٹ ٹاؤن والا، کہاں کا جب پہنچے گا اللہ سے کہیں گے اللہ روزے دار آئے. اللہ کہیں گا فرشتوں ہٹ جاؤ، یار کیا کر رہے ہیں تو آگے آنے دو، یار کون ان کو نام دے گا. آج خدا کا خود دے گا. کسی بزرگ نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرشتوں کو حکم لکھو اس نے نماز کا نام پڑھی 1 نماز کا ثواب، بعد جماعت پڑھی 27 نمازوں کا ثواب، قرآن کی تلاوت کی دیکھو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. اچھا رب کائنات حج کر دیا، زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، آگے پھر نئی زندگی چل پڑی. روزے کی باری آتی ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اس کے آگے کیا لکھو؟ اللہ کہتا ہے بس روزہ لکھ دے، باقی یہ جانے اور رہ جا. ہم سب آتے کہتے ہیں ہمارے پاس فرمایا اس کی جزا میں خود کو کیا دیں گے یہ رب جانے. اور کہتے ہیں کوئی بڑا آدمی جب انعام دیتا ہے تو اپنی شان کو سوچتا ہے، یا میرے دروازے پہ آیا ہے، کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، اگر اس کو 50,000 دیتا ہوں لوگ کہیں گے اتنا بڑا ہو کے 50 کلو. وہ تو وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو دونوں جہانوں کے خزانوں کا مالک ہے. وہ جب نوازنے پہ آئے گا وہ دینے پہ آتا ہے تو دریا کہاں دیتا ہے. اپنی شان کے اندر دوسری حدیث فرمائے روزے دار اس کے لیے نام کیا ہوگا؟ اللہ جنت میں جمع فرما کے اعلان فرمائیں گے آپ روزے دارو آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات سامنے ہو، اللہ نور السماوات والارض، زمین کا نہیں آسمانوں کا بھی نور، اللہ کا دیدار. میرے نبی مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ کی نظر پڑی آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. قربان جاؤں صحابہ پر جو آسمان کے چاند کو بھی دیکھ رہے تھے، زمین کے چاند کو بھی دیکھ رہے تھے. ایک آنے والا کہتا ہے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھ رہا تھا. میں موازنہ کر رہا تھا اس وقت ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے، جمال ادھر ہے یا ادھر ہے، کمال ادھر ہے یا ادھر ہے. میرے دل و دماغ نے مجھے جواب دیا پہلے کیا سوچتا ہے، سب کچھ ہے تو ادھر ہی ادھر ہے. ادھر کیا نظر آ وہ تو چاند وہ ہے جس کو یہ ذات اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. بہت سبحان اللہ. حضرت محترم میرے نبی ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ اور اس کی آواز یہ درود آپ نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. وعدہ کرتے پڑھیں گے جہاں بھی کام کر رہے ہیں، شاہ صاحب کے پاس بھی کام کر رہے ہیں، ٹیبل پہ کھڑے درود پڑھتے رہے. کہتے کہ اللہ رزق کے دروازے کیسے کھولتا. کہتے عمر ابن عبدالعزیز نیکوکار بادشاہ حکمران حضرت عمر کی نسل سے آنے والا عمر ابن عبدالعزیز جن کی شہرت ہے پروردگار میں ان کے دور میں رب کائنات نے
آسمان سے رحمتوں کو نزول فرمایا. ان کے دور میں ایک سید زادہ تھا, اس کو ضرورت پڑ گئی, اور یاد رکھیے سید پر زکات نہیں لگتی, صدقہ نہیں لگتا, خیرات نہیں. اور جو بھی اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت, اگر نبی فرماتے لوگوں زکات دو, میرے خاندان کو بھی دو, تو کفر کی دنیا کہتی زکات کا نظام لائے اسی لیے. رب نے کہا تمہارا سوال بعد میں ہوگا, جواب ہم پہلے دے دیتے. سید زکات نہیں لے گا, لیکن زکات دے گا ضرور. یہ نہیں کہ اس کو معاف کر دی جائے. زکات ادا کرو, یہ بھی دل میں مسئلہ رکھیے. سونے پر زکات ہے, چاندی پر زکات ہے, مال پر زکات ہے, باقی دیگر زکات کے مسائل کو پڑھیے. 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نوجوان بیٹھے ہوئے, شادیاں نئی شاید ہوئی, 7.5 تولہ زیور گھر میں ہو, زکات ہے. چاندی 52.5 تولہ ہو, زکات ہے. گھر میں 5-10 لاکھ روپیہ بڑا سال گزر گیا, زکات ہے. 100 کے پیچھے 2.5 روپے, لاکھ کے پیچھے 2.5 اب میں چھوڑ رہا ہوں اس کو کہ کتنا بنتا ہے وہ آپ جا کے کیلکولیٹ کر دیجیے, نکالیے. اللہ کہتا ہے تو زکات نکال. ہم نے نہیں کہا کہ پیسے نکال کے زمین میں دفنا دے, ہم نے کہا زکات کا نظام اس لیے رکھا تو نکال, غریب کو دے, تو بھی عید کر, غریب بھی عید کر. ہاں بولا زکات کے پیسے دیتے وقت کسی کو یہ نہ کہنا میں تجھے زکات کے پیسے دے رہا ہوں. اللہ میں کیا کروں, میں تیری عزت ہے تو ہم نے اس کی بھی عزت رکھی. تیرا کام ہے بس پیسے ہاتھ میں پکڑ, نیت کر, گھر میں بیوی کو بتا یہ دے تیرا 20 تولے زیور کی زکات دینے لگا. کہتی میاں صاحب ضرور دی. جو نیکوکار عورت ہوتی ہے وہ کہتی میاں صاحب پیسے نہیں تو تھوڑا سا سونا بھی دی, زندگی کا پتہ نہیں. ہم مر گئے تو ہمارے پیچھے کون زکات دے گا. ہمارا زمانہ تو وہ آنے والا ہے کہ شاید پیچھے ہاتھ اٹھانے والے بھی نہیں ہوں. اللہ اس وقت سے ہم سب کو بتائے. بڑی ماتر سے جملہ کہنے لگا ہوں, میرے مقصود اصلاح ہے, میں ترکیب نہیں کر رہا ہوں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ والد کا جنازہ پڑا ہوتا ہے, نوجوان کو جنازے کی نیت نہیں آتی. بہت ضرور کی بات ہے. آواز لگاتے ہیں مولانا صاحب, حضرت صاحب جنازے کی نیت بتا دیجیے. میں یہ سوال کروں گا, اتنے جنازے پڑھے, آپ سنتے رہے, ابھی تک نیت یاد نہیں ہوئی. ابھی مولانا صاحب کے بیان کرنے سے نیت کیسے یاد ہوئی؟ دین سے دور نہ ہٹ جائے. پہلی بات دین سیکھیے. زندگی کا پتہ نہیں سانس کی تان کب ٹوٹ جائے. جنازہ پڑھا ہو, مزہ آئے نا کہ جنازہ باپ کا پڑھا ہو اور بیٹا حافظ قاری عالم ہو, اور وہ آ کر مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب آج میں اپنے والد کی جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں جس وقت یہ عالم حافظ قاری نہ عالم صحیح, حافظ ہی صحیح, قرآن یاد ہے, وہ اپنے باپ کے جنازے پہ آ کے کھڑے ہو کے نیت کرے. زخمی تھی, آنسو نکل گئے, ہاتھ کانپ رہے, اور نیت کر رہا اپنے والد کے لیے. اور اسے تیسری تکبیر پر وہ آنسو بہاتے ہوئے 30 باروں کا واسطہ دے کر جب ہم سے اپنے باپ کی مغفرت کی بھیک مانگے گا تو میرا ایمان کہتا ہے پروردگار سے بڑھ کر تو مہربان سو نہیں. رب جو ہے گا اور فرشتوں گناہگار سے آج اس کے بیٹے نے 30 باروں کا واسطہ دیا ہے, بیٹا سلام بعد میں پھیرے گا, میں مغفرت پہلے فرما دے گا. آئیے میں آج آپ سے یہی درخواست کروں, اللہ نے اولاد دی, اولاد میں بیٹے کو ڈاکٹر بنائی, انجینئر بنائی, سائنسدان بنائی, لیکن ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بھی بنائی. آج ہی کے پاکستان میں یہ سرگودا کے علاقہ میں ایک بچی نے 2 ماہ میں قرآن مجید یاد کیا. سبحان اللہ کو کہتے ہیں. میں خود سیالکوٹ کے پروگرام میں گیا, وہاں پہ بہن بھائی آئے, بہن کی عمر 6.5 سال, بھائی کی عمر 7.5 سال,
ساتھ دونوں قرآن کے حافظ. یہ تو سیدھا اللہ نے کھول دیا. امام محمد کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے صرف 7 دن میں قرآن یاد کیا تھا. 7 دن. سبحان اللہ. تعجب نہ کرنا. یہ بات سن کر کے مولوی صاحب کہہ رہے تھے لگتا نہیں آپ نے پھر یاد نہ کیجیے. ہم تو کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہیں. وہ لوگ تو جڑے ہی قرآن کے ساتھ. اور کس کے پاس آئے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس دین سیکھنے کے. امام صاحب کی شرط تھی قرآن حفظ ہو. جواب دیا میں قرآن کا حافظ نہیں. فرمایا جاؤ بیٹا پہلا قرآن یاد کر دیا. کہہ رہے استاد کی داخلہ دے دیجیے ساتھ ساتھ یاد کرتا رہوں. فرمایا میں پہلے استدلال قرآن سے کرتا ہوں قرآن یاد کر دیا. جاتے ہوئے جو لگا استاد جی کو میرے لیے دعا کر دی. کہتے بڑوں سے دعا کرواتے رہنے چاہیے. یہ وقار ملے تو کہہ دیا کرو جی دعا کر دیں. اور میں جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے وہ کہے گا اللہ میں نام تو نہیں جانتا. جتنوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تھا میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اس میں ہم سب شامل ہو جائیں. آج ہم ایک دوسرے سے وعدہ کریں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں گے. قومیت کے ہاتھ ہو یا اللہ دین سیکھنے کے لیے آیا ہے. ماں نے اس کو گھر سے بھیجا تاکہ یہ عالم بن جائے. قرآن یاد نہیں اب جانے لگا ہے. میں بھی دعا کر رہا ہوں. ادھر حضرت اپنی ماں سے بھی دعا کروا کے آئی. ماں نے آنسو بہاتے ہوئے دعا. یاد رکھیے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے. ان کے ماں باپ زندہ ہے وہ غنیمت چاہے. ان کے سفید بال جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. میں نے ترجیح میں ایک بات پڑھی. ہمارے استاد تھے انہوں نے ایک حدیث پڑھی. حدیث میں آتا ہے جس جو اسلام میں ہوتے ہوئے بوڑھا ہو جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے. بات سفید ہو جائے بوڑھا ہو جائے اللہ معاف کر دیتے. وہ حدیث پڑھاتے تھے. جب وفات ہوئی تو باپ میں کسی نے دیکھا پوچھا کیا بنا. کب اللہ کے سامنے پیش ہوا. اللہ فرماتے لگے کیا لے کر آئے. سوال تو سب سے ہوگا تو ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو کہیں گے اللہ خالی ہاتھ ہے. اس کا کرم ہوگا تو مغفرت کے فیصلے ہوں گے. تو فرمایا میں اللہ کے سامنے پیش ہوا. اللہ نے فرمایا کیا لے کر آئے. یا تحاضر ہو گیا بس کلمہ لایا ہوں. میری توحید پر ایمان ہے. ہمارا بھی الحمدللہ سب کا توحید پر ایمان ہے. ہمارا ایمان ہے اللہ ہی سب کی دعائیں سنتا ہے. اللہ ہی سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. سوچی اور سے بولتے ہیں ساری قدرت کو کمانے کی وہی ہے. بہت سی باتیں تھیں میں آگے چھوڑ رہا ہوں. بات جو سنانا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی. میں نے سنی اپنے استاد سے. استاد نے اپنے استاد سے سنی. استاد نے اس استاد سے آگے چلتے ہوئے یہ حدیث روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اللہ کریم حضرت عائشہ نے یہ روایت سنی آپ کے پیغمبر سے. ہمارے پیغمبر نے یہ روایت سنی جبرائیل امین سے. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی رب کریم سے. اللہ آپ نے یہ بات فرمائی نہیں. سبحان اللہ. جواب میں فرمایا ہاں تم نے بھی سچ کہا. تیرے استاد نے بھی سچ کہا. تیرے اگلے استاد نے بھی سچ کہا. جب کہنے لگے ہاں عائشہ نے بھی سچ کہا. میرے نبی نے بھی سچ کہا. جبرائیل نے بھی سچ کہا. میں خدا نے بھی سچ کہا. جان نے میری مغفرت کر دے. سچیے بھائی اللہ بڑا مہربان ہے. تھوڑا سا کام کر لیجیے. نماز 5 وقت کی پڑھ لیجیے. وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے. دکان سے آپ نکلے جلدی پہنچو پہلی صف میں جاؤں گا نماز پڑھوں گا. تکبیر اولیٰ. تکبیر اولیٰ جس کو کہتے ہیں امام صاحب کہ اللہ اکبر تو ہم بھی کہ اللہ اکبر. جب آپ پہنچے تو چھٹی صف میں جگہ میں 50 کا ثواب کریں گے. اللہ پاک فرمائیں گے پھر لوٹ کر اس نے پڑھی تو 36 صاحب میں اس کو 1.25% کا دے رہا ہوں. کیونکہ میں دلوں کے پھیروں کو جانتا ہوں. اس نے ارادہ کر دیا تھا
کہ میں پہلی صف میں پڑھوں گا، ہم نے تو ارادے پر اس کو ثواب دے دیا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں، لیکن رمضان میں آپ اس ساتھ گھنٹہ سوا پونا گھنٹہ قرآن مجید سناتے ہیں، اس میں کھڑے رہے، نیند کے جھٹکے بھی لگتے رہے. مزہ بڑا آتا ہے جس وقت تراویح میں جھٹکے لگتے ہیں، لطف آتا ہے. میں اپنے تجربے کی بات بھی سنا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے دن بھر کی مصروفیات چلتی ہیں، آرام کا موقع کم ملتا ہے. لازمی بات ہے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، انسان ہے تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں، یہ جھٹکے بہت اچھے ہیں، اللہ کو جھٹکے بڑے پسند آتے ہیں. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، ان جھٹکوں میں جھٹکا ایسا بھی لگے گا، ادھر ایسے جھٹکا لگے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا. اللہ کہے گا دیکھنا کمزور آدمی نماز میں کھڑا ہے، نیند اس کو آ ہو، کہتا نہیں اگر گیا تو سو جاؤں گا، کھڑا ہے کہتا نہیں پڑھوں گا، 20 کی 20 پڑھوں گا، نہیں جاتا ہوں. تو پھر میں اس کو معاف نہ کروں تو بہت معاف کرے. یہ 20 بات میں مکمل کر کے لکھ لے گا، میں نفرت کا فیصلہ پہلے کر سکتا ہوں. معمولی نہ جانیے، اللہ ذرا نواز ہے، بندہ نواز ہے، وہ نوازنا چاہتے ہیں. میں بہت سے موضوعات چھوڑ رہا ہوں، آخری باتیں کہنا چاہتا ہوں. اب جب رمضان چلا جائے گا تو لازمی بات ہے 5 نمازیں رہیں گی. میری گزارش ہوگی عشاء کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ نکال لیجیے، 10 سے 15 منٹ قرآن مجید کھول کر پڑھ لیجیے. 3 رکوع پڑھے جائیں، 5 رکوع پڑھے جائیں، جن کی زبان چلتی ہے وہ آدھا پارہ پڑھ لیں کہ یا اللہ رمضان میں پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اب میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اب مجھے روزانہ پڑھنے والا بنا دو. 11 مہینے اس طرح پڑھتے رہے، پھر رمضان آ جائے گا، پھر تراویح میں انشاءاللہ پورا کہتے ہیں انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ڈیوٹی ٹائم کا خیال کرنا ہے، کیونکہ میں ٹریفک کا سپاہی اور ٹریفک پولیس مین کا کام ہے غلط چلنے والے کا چلان کرے، لوگوں کو ٹھیک گائیڈ کرے. نہیں بتاؤ آگے 1 وے ہے ادھر 2 وے ہے. ڈیوٹی ٹائم کا خیال کرنا، یعنی مولوی صاحب نے کہہ دیا تو آج ڈیوٹی ٹائم میں 1 گھنٹہ آف کر دے. نہیں، شریف اس کی اجازت نہیں. جذبہ ہے. اگر تم نے یہ مسجد سے نکل کے سوچا ایک کاش 15-20 منٹ مجھے مل جاتے تو کتنا مزہ آتا، بندہ کہتے کوئی بات نہیں، خوشحال اس کے حرام کے لیے ہم 20 منٹ کا سما بتا کرتے ہیں. اچھا پھر کہنا دوسری درخواست کہ یہ نماز کے بعد عصر کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں. کیا کیا پڑھتے ہیں بولے کے طرف دوسری آواز سے ایک نہیں ہے. پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اتنی مرتبہ 33 مرتبہ، پھر 33 مرتبہ کیا پڑھتے ہیں، پھر 34 مرتبہ کیا پڑھتے ہیں. میری بات ہوگی یہ عصر کے بعد ہی نہیں، یہ 5 نمازوں کے بعد. بستر پر چلے جائے تو آخری کلام یہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. نبی نے یہ وظیفہ اپنی بیٹی کو بتایا، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنہوں نے آ کے جب نبی کی زبان سے سنا کہ آقا نے فرمایا بیٹی تو جنت میں جانے والی ساری عورتوں کی سردار. نبی ہم جملہ یہاں سے چلا تھا، نبی کی ماں کی بھی سردار ہوگی، حضرت مریم کی بھی سردار ہوگی، حضرت آسیہ کی بھی سردار ہوگی. نبی نے فرمایا ساری بات بعض عورتوں کی سردار ہوگی. سن کر یہ جملہ جب اپنی ماں کے پاس آئی نا تو حضرت عائشہ، حضرت حفصہ انہیں حقیقت بیٹھی ہوئی تھی. تو پوچھا بیٹا نبی نے کیا جملہ فرمایا جس سے تم مسکرا گئے؟ فرمایا میرے ابا جان نے کہا ہے کہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار اللہ نے آپ کو بتایا. تو حضرت عائشہ نے تعریفی جملہ فرمایا، فرمایا ہاں اللہ کے پاک نبی نے ٹھیک فرمایا فاطمہ تجھے جب دنیا دیکھے گی عورتیں پوچھیں گی یہ کون ہے تو رشتے کہیں گے یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ عائشہ کی بیٹی ہے، یہ حفصہ کی بیٹی ہے، یہ ام حبیبہ کی بیٹی ہے. پتہ تو ہمارا ہوگا کہ ہماری بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی. لیکن اس سے پہلے نبی نے جملہ فرما دیا ہے
جنت میں ہر عورت اپنے خامد کے ساتھ جائے گی. فاطمہ تو علی کے ساتھ جائے گی, ہم نبی کے ساتھ جائیں گے. اللہ جس کو چاہے جو اعزاز عطا کرنا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اللہ نے اپنا دیدار بھی عطا کرنا. فرمایا لوگ معاشر کے میدان میں حساب کتاب کے چکر میں پڑے ہوں گے, پسینے میں ڈوبے ہوں گے, لیکن روزے داروں کے لیے اللہ عرش کے نیچے دسترخوان لگواتے. تم بھوک پیاس برداشت کر کے آئے, آؤ آج میں تمہیں وہ نعمتیں دینا چاہتا ہوں جن کا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ جو باتیں میں نے عرض کی بڑی جذبے کے ساتھ, اس میں سارا ثواب ہمارے محترم حاجی یونس شاہ صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے اس جگہ کو سجایا, آباد کیا. پھر ان کے بھتیجے آئے, انہوں نے کھڑے ہو کے قرآن سنایا. پھر آپ حضرات جمع ہوئے, مجھے اللہ نے بھیج دیا. اس سے پہلے میرے مخدوم زادہ صاحبزادہ گرامی قدر نے بیان کیا, انہوں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, اللہ نے کروا دیا ہے. آئیے ہم کوشش کریں گے کہ اللہ نے ہمیں گناہوں سے اس مہینے میں محفوظ رکھا ہے. اب ہم وعدہ اللہ سے کرتے ہیں اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں 11 ماہ گناہوں سے محفوظ فرما دے. آمین آمین. لیکن تھوڑا اس کے لیے ارادہ بھی کیجیے, صرف دعا کرنے سے کام نہیں بنتا. کہتے ہیں دعا کے ساتھ دوا بھی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ جس وقت بڑے روڈوں پہ نکلیں تو نگاہ کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. لیکن علماء نے فرمایا میں پہلی نظر معاف ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے, شاپ پہ کھڑے, ہماری بدقسمتی مجھے یہ جملہ کہہ دینا چاہیے, میرا حق بنتا ہے. ہماری شاپنگ خواتین کرتی اور بدقسمتی سے بے نقاب آتے. ان عورتوں سے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی وہ مسکان اچھی ہے جس نے یونیورسٹی اور کالج کے ماحول میں بھی جا کے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا. کیا جملہ ہے. ہندو آئے تھے اور دلتوں نے آگے بڑھ کے اس پہ دوپٹے کو کھینچنے کی کوشش کی, برقع کھینچنے کے لیے آگے بڑھنے لگے. نقاب اتارنا چاہتے, وہ کبھی میں ڈر گئی تھی یہ مجھے آگے بڑھ کے ماریں گے. ان کا کام ہی مارنا ہے. کشمیر میں آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن کہتی ہے میں پہلے ڈری, لیکن میرے دل میں اللہ نے ڈالا ڈر نہیں. لیکن میرے دل میں اللہ نے ڈالا تو اللہ کا نام لینا شروع کر. پھر آپ نے دیکھا اس نے بایاں ہاتھ لہرا کے کہا اللہ اکبر. کیا کہا تھا اس نے؟ نام اللہ کا جب آیا نا تو اللہ نے چار طرف اس کی حفاظت کے لیے بھیجے کو کرا, روک ڈال دیا. وہ ہندو بنیے بھاگنے پر مجبور ہو, لیکن اس نے اپنا نقاب نہیں چھوڑا. دکان پہ اگر آپ کھڑے, آنے والی اگر میری بہن, میری بیٹی, آپ کی بہن بے نقاب آئی تو آپ اپنی نگاہ کو نیچے کریں. ہمیں دین کے کہتا ہے ایمان والوں کی شان ہے اپنی نگاہ کو نیچا کر دے. مرد ہو یا عورت, اگر کسی میں حیا نہیں تو ہمیں تو اپنی آنکھوں میں حیا رکھنی چاہیے. نگاہ نیچے کریں, اے اللہ مجبور سامنے کھڑی ہے, میری بہن ہے, اگر میرا جی چاہتا ہے. ہمارے بزرگ گزرے تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, عجیب بات ان کے بارے میں اللہ نے دل میں ڈال دی. فرماتے میں نے کبھی اپنی بہن کو بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. میری بہن جب آتی تھی تو میں نگاہ نیچے کرتا تھا, اس کے قدموں کی چاپ سے پتہ چلتا تھا میری بہن آئی. جب وہ اس سے بات کرتی تھی تو میں اپنی نگاہ کو نیچے کر دیتا. آج بھی ہمارے ایسے بزرگ دوست موجود ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی جوان بیٹیوں کے سامنے نہیں آتا, دور رہتا ہوں. وہ میرے پاس آتی ہے, میں اپنی نگاہ کو نیچے کر دیتا. نوجوانوں اگلی بات کی سنا بھی اسی معاشرے میں ہمارے کئی دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں اللہ کے نام پہ دینے لگتا ہوں تو میں اسپیشلی طور پر مین نوٹ اپنے پاس رکھتا ہوں. جب اس سے کوئی مانگتا ہے میں مین نوٹ نکال کر اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. میں کہتا اللہ میں مین نوٹ دے رہا ہوں, تو بھی مجھے جنت میں مین نوٹ عطا فرما. جذبے کی بات, نگاہ کی حفاظت, نماز کی پابندی کی.
ایسا موقع جب آئے کسی غیر پہ نظر پڑے تو فوراً زبان پہ آ جائے استغفراللہ استغفراللہ، کہہ دو پھر کہہ دیجیے، پھر اللہ شیطان کو دور کر دے۔ پہلی نگاہ فرمائے باپ، پھر بار بار دیکھنے کی شدید اجازت دی۔ یہ جو عید ہے میں نے شاید کچھ باتیں تلق بھی کر دی، لیکن میرا فرض بنتا ہے اس کو جو کرسی کو بظاہر کرسی ہے، اس پر جب میں بیٹھا ہوں تو یہ ممبر کی حیثیت ہے۔ ممبر کا فرض ہے کہ حق بات کہی جائے، سچ کہی جائے اور کھلے عام کہی جائے، سوسائٹی میں کہی جائے۔ الحمدللہ ہم یہ پیغام لاکھوں کی اجتماع بھی دیتے ہیں، ہزاروں کی اجتماع بھی دیتے ہیں، چھوٹا اجتماع ملے وہاں بھی دیتے ہیں، اللہ کی توفیق سے دیتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں آپ حضرات اتنی محبت سے آئے، آپ نے دین کی باتیں سنی۔ شاید میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، موبائل سامنے رکھا تھا کہ گھڑی چیک کروں گا، لیکن گھڑی دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ جتنا وقت بھی بیان ہوا اللہ نے برباد کیا ہے، اور اللہ اس کو قبول فرمائے، اللہ اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ آپ دعا کرائیں گے ہم آمین۔